اللہ اللہ اللہ۔ انہی آیات میں بھی بنو اسرائیلیوں کی خرابیوں اور زیادتیوں کا ذکر تھا، آگے بھی انہی کی خلاف ورزیوں کا اور زیادتیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہم نے لیا پختہ وعدہ بنو اسرائیل سے کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرو اللہ کے علاوہ کسی اور کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انبیاء کرام کے بت بنائے اور بت پرستیاں شروع کر دی۔ تو یہ اللہ کے پختہ جو اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس وعدے کو توڑ دیا۔ پھر اسی طرح ان کو حکم تھا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم یہ صرف بنو اسرائیل کو ہی نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تک ہر نبی نے اپنی امت کو یہی کہا کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو۔ والدین سے اچھا سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین جس کام کا حکم دیں ان کو پورا کرو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ لیکن اگر والدین کسی فرض واجب کام کو چھوڑنے کا حکم دیں تو پھر اس میں ان کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے ماں باپ اگر کہیں بیٹا تم نماز نہ پڑھو، یا کسی بیٹے نے داڑھی رکھی ہے بیٹا تم داڑھی نہ رکھو، یا والدین کہتے ہیں بیٹی کو تم پردہ نہ کرو، تو ان باتوں میں اس کی والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں نفل کام مستحب کام ہے، ان کو کرنے سے منع کریں تو وہ جائز ہے کہ اولاد اس کو چھوڑ دے اور ماں باپ کی بات مانے۔ جیسے کوئی نفل زیادہ پڑھتا ہے تو ماں باپ اس کو کہتے ہیں، روزے زیادہ رکھتا ہے نفل، اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہ رکھو اتنے، تم ہماری خدمت کرو، تو اس میں ٹھیک ہے وہ نماز چھوڑے، نفل روزے چھوڑے اور ماں باپ کی خدمت کرے، تو یہ حکم ہے۔ اس کے علاوہ وذی القربیٰ قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا ان کو بھی حکم تھا، اور ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس امت کو بھی حکم ہے یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں کو بات اچھی، واقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ دیتے رہو۔ اس یہودیوں کے مذہب میں زکوٰۃ کی مقدار بھی زیادہ تھی۔ زکوٰۃ کی مقدار یہ تھی کل مال کا چوتھا حصہ، مثلا 1000 روپیہ ہے اس کا چوتھا حصہ 250 روپیہ، لاکھ روپیہ ہے تو اس کا چوتھا حصہ 25,000 روپے زکوٰۃ، جبکہ اس امت کے لیے آسانی کر کے 40واں حصہ زکوٰۃ رکھی، 40واں حصہ، یعنی اگر کسی کے پاس 40,000 روپے ہیں تو 1,000 زکوٰۃ، اگر لاکھ روپیہ تو 2,500، تو یہ ان کے لیے سختی تھی، اس امت کے لیے اس سے نرمی ہوگی۔ ثم تولیتم، تو پھر تم نے رخ پھیر لیا مگر تھوڑے تم میں سے سال میں کہ تم اعراض کرتے۔ پھر ہم نے پختہ وعدہ لیا تم سے کہ نہ خون بہاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے خون نہ بہاؤ۔ خون آپس میں اپنے خون بہانے کا مطلب ہے رشتہ داروں کا، برادری کا خون نہ بہاؤ، یہ حکم تھا، لیکن انہوں نے اس کی بھی خلاف ورزی کی، کئیوں کو قتل کیا۔ پھر ان کو حکم تھا لا تخرجون انفسکم من دیارکم، نہ نکالو اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے، یعنی ایک دوسرے کو تم نے گھروں سے نہیں نکالنا، بے دخل نہیں کرنا کہ گھر کسی کے ہوں اور قبضہ تم کر لو، لیکن انہوں نے اس کی بھی خلاف ورزی کی۔ یہودیوں نے اس زمانے میں بھی، اور اب بھی آپ دیکھ لیں، اس زمانے سے لے کر اب تک یہودیوں میں یہ خلاف ورزی پائی جاتی ہے، دوسروں کے گھروں پر قبضے، جیسے فلسطینی کے علاقے کا قبضہ انہوں نے کر لیا۔ اس زمانے میں بھی لوگ جو اپنے گھر بناتے تھے، یہودی ان سے زبردستی گھر چھڑا کر اس پر قبضہ کر لیتے تھے۔ آج بھی دیکھ لیں یہودیوں کے وہی مظالم جاری ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے تم سے وعدے لیے ثم اقررتم، تم نے اقرار بھی کیا
وانتم تشہدون، تم نے گواہی بھی دی کہ ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی تو ہو وہ جو قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، یعنی وعدہ کر کے پھر اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قتل و غارت کی۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، نکالتے ہو تم ایک جماعت کو اپنے گھروں سے، تمہیں حکم تھا کہ تم نے کسی کو گھروں سے نہیں نکالنا، اور تم نے اس کی خلاف ورزی پھر گھروں سے نکالا، ان کو جلا وطن کیا، خود قبضہ کیا ان کے گھروں میں۔ تو ظاہرون علی بالاسم والعدوان، اور تم مدد کرتے ہو ایک دوسرے کی ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ، کہ تم ان میں بڑھتے ہو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے، یہودی جو ہے دوسروں کو تنگ کرتے ہو۔ اور پھر یہ حکم تھا کہ وہیں آتوکم اسارا، اگر آؤ تم قیدی بن کر تو فدیہ دو تم ان کا، اس حال میں کہ حرام کیا ہوا ہے ان پر ان کا نکالنا۔ اب یہودی ویسے تو اکثر باتوں کا انکار کیا، بے عملی کی، لیکن ان کو حکم یہ تھا کہ اگر بالفرض تمہاروں میں سے کوئی قیدی بن جائے کسی دوسری قوم کا تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاؤ۔ تو اب یہ کیا کرتے تھے؟ قتل بھی کرتے تھے، گھروں سے بھی نکالتے تھے، لڑائیاں بھی کرتے تھے، لیکن اگر کوئی قیدی بن جاتا تو چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے کہ جی اس کو چھڑانا ہے، جی اس کو چھڑانا ہے، چندہ دو، اور چندہ لے کر کچھ تو قیدیوں کو چھڑانے پر لگا لیتے، باقی ہڑپ کر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو قتل سے بھی منع کیا گیا تھا، گھروں سے نکالنے سے بھی منع کیا گیا تھا، اور اس پر تو تم عمل نہیں کرتے، اور قیدیوں کو چھڑانے کے لیے بڑی جلدی آگے بڑھاتے ہو۔ کیا پس تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر کفر کرتے ہو بعض کا؟ بس کیا جزا ہے اس شخص کی جو کرتا ہے یہ تم میں سے، مگر اس کی جزا صرف یہ ہے کہ ذلت ہے دنیا کی زندگی، کہ ذلیل ہو کر تم رہو گے۔ اور ذلت ان کی اس اعتبار سے ہے کہ یہودی ہمیشہ محکوم ہو کر رہیں گے، حاکم نہیں بنیں گے۔ آپ دیکھ لیں اس زمانے میں بھی اور آج تک یہودیوں کی حکمرانی نہیں ہے، یا تو مسلمان بادشاہ حکمران رہے ہیں یا پھر دوسری قومی حکمران رہی ہیں، یہودی حاکم نہیں بنے، یہ ان کی ذلت ہے۔ فرمایا یہ ذلت ہوگی تمہارے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن لٹائے جاؤ گے تم سخت عذاب کی طرف، اور نہیں اللہ غافل ان کاموں سے جن کو تم کرتے ہو۔ یہ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ فلا يخفف عنهم العذاب، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق